السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوست؟ خیریت ہے؟ دوستو، میرا آج کا موضوع ہے ملک شاپ اور احساس ذمہ داری۔ ملک شاپ سے مراد دودھ کی دکان ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ خود واقعہ پیش آیا ہے یہاں پہ۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ایک غیر ذمہ دار لوگ ہیں، بے حس لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بے حسی آپ کو بھی پتہ چلے، اور اس سے ہٹ کے اگر یہ میری ویڈیو ان لوگوں تک پہنچتی ہے کہ جو خود یہ بندے کام کر رہے ہیں، تو کم از کم وہ انسانیت کے ناطے سے وہ اس چیز پہ غور کریں۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہاں ڈیفینس کے قریب میں خود ایک دکان پہ گیا دودھ لینے کے لیے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے دودھ دے آدھا کلو۔ تو اس نے کہا آپ نے کون سا دودھ لینا ہے؟ اس نے میرے سے سوال کیا کون سا دودھ لینا ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ دودھ تو ایک ہی ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ کون سا دودھ لینا ہے؟ تو اس نے کہا یہاں پہ 2-3 قسم کا دودھ ہے، ایک خالص دودھ ہے، ایک پانی والا ہے، اور ایک جو کیمیکل والا ہے۔ تو پھر اس نے الگ الگ ریٹ بھی بتایا۔ تو خیر میں نے وہاں پہ جو اچھا دودھ تھا میں نے وہ لے لیا، تو میں وہ لے کے گھر چلا آیا۔ تو اس کے بعد میں یہاں پہ آیا تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ مجھے اس پہ تھوڑا بولنا چاہیے۔ تو اس پہ میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، کچھ چیزیں مینشن کی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ون بے ون پڑھ کے سناتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر تقریباً ہر سوسائٹی کے اندر، ہر بستی کے اندر یہ ملک شاپ ہوتی ہے۔ تو اس کو کس کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہر جگہ پہ گورنمنٹ نہیں جا سکتی، ہر جگہ پہ پولیس بھی نہیں، یعنی ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہم کیسے پولیس کو بلا سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے والوں کو دیکھنے چاہیے، خود دکاندار کو دیکھنی چاہیے، کیونکہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے فیملی دی ہے، ہر بندے کے بچے ہیں، گھر والے ہیں، فیملی ہے۔ تو جیسے وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، وہاں پہ احساس کرتا ہے، تو اس کو کم از کم دوسری کی فیملی کو بھی اپنی فیملی سمجھ کے یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ابھی۔ نمبر 1، مجھے وہاں پہ اس چیز کا احساس ہوا کہ دودھ کی دکان جو بندے چلا رہے ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کوالٹی کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ایک کوالٹی بیچ رہے ہیں تو اس کوالٹی میں کیا آپ کون سی کوالٹی بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یوں سمجھنا چاہیے کہ میں اپنی فیملی کو یہ دودھ دے رہا ہوں، تو اچھی کوالٹی کا دودھ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے دکان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، وہاں پہ برتنوں کا خیال رکھیں، اپنے جو خود آپ کی ذات ہے صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ یہ کام بہت عام ہے۔ تو یعنی ایک مکمل صفائی ستھرائی ہونی چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جو دودھ کی دکان ہے اس کو بالکل ہی ایک گلاس کے ساتھ اس کا جو ڈور ہے بند ہونا چاہیے، شیشہ ہونا چاہیے سامنے، اور اندر مکمل صفائی ہونی چاہیے، اور اندر جو ہے وہ جتنا صفائی کی چیزیں ہیں وہ اویلیبل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اسپرے ہونے چاہیے مکھی مارنے کا، مچھر مارنے کا، تو یہ چیزیں، اس طرح چھپکلی کو مارنے کا، یہ چیزیں وہاں پہ بہت ضروری ہیں، تاکہ ایک چیز آپ اینی ون بندہ بھول جاتا ہے، کوئی چیز ڈھانپنے، ایک برتن پڑا ہے اوپن پڑا ہے تو آپ اس کو نہیں ڈھانپ سکے، تو ہو سکتا ہے اس میں چھپکلی گر جائے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور جو زہریلی چیز ہے وہ گر کے کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اور وہ کسی قریب کا، کسی فیملی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ اپنی فیملی کا نقصان سمجھیں، اپنا نقصان نہ سمجھیں، اور قیامت کے دن اس بے احتیاطی اور اس غیر ذمہ داری کا آپ سے پوچھا جائے گا۔ ہاں، اس کے بعد جو اس سے اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیمیکل کا دودھ مت بیچیں۔ جو کیمیکل ہے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ جو آپ کیمیکل کا دودھ بنا کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں اس کے کتنے نقصانات ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ سب سے پہلا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے پینا ہے اس کا معدہ خراب، اگر وہ گردوں کا مریض ہے تو اس کے گردے مزید خراب، یعنی وہ مزید افیکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیفیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے جو بندہ کینسر کا مریض ہے اور اس کے ریڈ سیل پہلے سے ختم ہیں تو مزید وہ اس کے ریڈ سیل ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اچھے صحت مند بندے کے جو اندر بلڈ کے ریڈ سیل ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ ایک زہریلا کیمیکل ہوتا ہے جو اندر ملایا جاتا ہے اور وہ خون میں جا کے شامل ہو جاتا ہے، اور جیسے وہ خون میں شامل ہوتا ہے تو اس خون کے اندر جو ریڈ خلیے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی نازک چیز ہے، نازک مرحلہ ہے، آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے اس بارے میں تاکہ دوسرے لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں آپ۔ اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ ایک کسی بندے کو کیمیکل کا دودھ دے دیتے ہیں، اس کو بتاتے نہیں ہیں،
اور وہ لے کے چلا جاتا ہے. اگر وہ مزدور ہے تو اگر آپ کے اس دودھ پینے کی وجہ سے خواہ اس نے چائے بنا کے پی، خواہ اس نے کوئی بھی یعنی کسی چیز میں استعمال کر کے پیا، تو بہرحال کیمیکل تو اندر جانا ہی ہے. ٹھیک ہے، کیمیکل اندر گیا، کیمیکل اندر جانے کے بعد اس مزدور کی مزدوری مر گئی، وہ کام پہ نہیں جا سکا، تو وہ دہاڑی وہ جتنا اس کا نقصان ہوا ہے یہ اس ملک جو شاپ ہے، دکاندار ہے، یہ اس کے ذمے ہے اور قیامت کے دن اس کو بھرنا پڑے گا. یہ میری بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ پورا اس واقعے کا ذمہ دار وہ بندہ ہے کہ جس نے یہ دودھ دیا ہے. اور قیامت کے دن باقاعدہ اس کو بلا کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے ایسے کیوں کیا کہ کسی بندے کی صحت کو نقصان ہوا اور وہ اپنی جاب پہ نہیں جا سکا، ملازم تھا یا کوئی بزنس مین تھا وہ اپنا بزنس نہیں کر سکا، یا کوئی دینی آدمی تھا وہ دین کا کام نہیں کر سکا، تو یہ سارے نقصانات اس کو پر ڈالے جائیں گے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دودھ آتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ دودھ کیسا ہے، کوئی دودھی لے کے آ جاتا ہے اور آپ اسے لے لیتے ہیں، تو پہلی بات آپ کو لینے نہیں چاہیے. کسی غیر ذمہ دار آدمی سے آپ دودھ لیں ہی نہیں بالکل. ٹھیک ہے، اور اگر لے بھی لیتے ہیں تو کم از کم آپ کو ایک جو بندہ مستقل کام کر رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اور اس کو باقاعدہ اس کا نالج ہوتا ہے کہ یہ دودھ کیسا ہے، یہ دودھ کیسا ہے، یہ دودھ کیسا ہے، اس کو اس کو سارا ایکسپیرینس ہوتا ہے. یعنی دودھ کی جتنی کوالٹی ہیں سب کا اس کو پتہ ہوتا ہے. تو وہ جاننے کے باوجود اگر ایسا کرتا ہے تو اس چیز کا ذمہ دار ہے. دنیا پوچھے یا نہ پوچھے، کوئی غریب بندہ اس سے پوچھے یا نہ پوچھے، کوئی اس کے اوپر کیس کرے یا نہ کرے، لیکن قیامت کے دن اس پہ لازمی کیس ہوگا. تو اس چیز کا خیال رکھیں بھائی، یہ ایک خواہ مخواہ کا گناہ ہے جو ہم لوگ اپنے اوپر سر لے رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ فرض کریں آپ دودھ کسی کو دیتے ہیں. یہ دودھ ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر بیکری کی ضرورت ہے اور ہر جوس والی دکان کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں ملک شیک جتنے بھی بنتے ہیں دودھ سے بنتے ہیں. آپ دیکھیں بسکٹ کے اندر، یعنی ایک ایک چیز کے اندر میں کیا بتاؤں، کیک کے اندر، یعنی ایک چھوٹی دکان سے لے کے بڑے ایک 5 اسٹار ہوٹل تک دودھ استعمال کیا جاتا ہے. ابھی میں لاسٹ میں جو آپ سے ایک اہم ترین بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے اس دودھ کا جو نقصان ہے وہ امیر کو نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف غریب کو ہوگا. اس کا مجھے خود ایکسپیرینس ہے، چونکہ یہاں ہمارے جہاں پہ میں رہ رہا ہوں یہاں پہ ڈیفینس کا ایریا قریب ہے، بڑی بڑی سوسائٹی کے لوگ ہیں اور یہاں پہ غریب لوگ بھی ہیں، غریبوں کے محلے بھی ہیں. تو مجھے اکثر اتفاق ہوتا ہے ڈی ایچ اے میں جانے کا، ان کے گھروں میں جب ہمارا کام ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں. تو میں نے کبھی ان کو کسی یعنی ایسی ملک شاپ سے دودھ لیتے نہیں دیکھا. وہ ہمیشہ یعنی ایسی کوالٹی کا دودھ لیتے ہیں اور اسپیشل وہ دودھ منگواتے ہیں باہر ڈیری فارم سے، کہ اور باقاعدہ وہ چیک کرواتے ہیں لیبارٹریوں کے اندر کہ کہیں ہمارے بچوں کے اوپر اس کا جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو جائے. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں آپ ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہمیشہ یہ ایسی دکانیں، ایسے جو چھوٹے دکاندار ہیں یہ ہمیشہ غریب کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اللہ کے لیے غریب پہلے سے مرا ہوا ہے، آپ کو اس کو مزید نہ ماریے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا احساس کیجئے. یہ ایک میں اپنی طرف سے ایک فریضہ جو میرے ذمہ تھا میں ادا کر رہا ہوں. آپ بھی اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے، یا آپ کے مائنڈ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں تو آپ ویڈیو بنا کے آگے شیئر کریں، تاکہ ہم یعنی ایک انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے اس چیز کا خیال کریں. ٹھیک ہے، اور ایک اور میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ بے حس ہے، یعنی یوں سمجھے کہ حیوان ہے، انسان ہے ہی نہیں ہے، یعنی باوجود اس کے اس کو سارا پتہ ہے کہ میں یہاں پہ کیمیکل بیچ رہا ہوں، اور وہ باوجود کئی کیس آنے کے باوجود، کئی واقعات ہونے کے باوجود بندہ باز نہیں آیا، تو پھر اس سوسائٹی کے لوگ، بستی کے لوگ، اس گلی کے لوگ، محلہ کے لوگ، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دکاندار کو وہاں سے بھگائیں، اس کو وہاں سے نکال دیں. اگر وہ نہیں نکالتے، یا وہ مالک دکان اگر اس کو وہاں سے نہیں نکالتا، تو وہ تو ذمہ دار ہے ہی ہے جو کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ دکان کا مالک بھی ذمہ دار ہے، جو جاننے کے باوجود کہ سوسائٹی میں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے. حاملہ عورتوں کے اندر جب وہ دودھ پیتی ہیں ایسا، تو ان کے بچے، ظاہر سی بات ہے ان کے بچے اس کے اوپر پلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے پیٹ میں رکھے ہوتے ہیں، تو ان کو کتنا اس میں نقصان ہوتا ہے. یہ ایک ماہر ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے، اور آپ تحقیقات نیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. تو اللہ کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے
بہت بڑا نقصان ہے انسانیت کا بھی، اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ ہے جو میری سمجھ میں آیا، اور مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس کے اوپر بولنا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں تک میری آواز جائے اور لوگ اس چیز پہ خود اللہ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور میں ایسے لوگوں کے لیے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی اپنے کاروبار میں برکت نہ دے کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ برکت دے، ان کے مال میں برکت دے، ان کی اولاد میں، ان کے رزق میں برکت دے، کہ جو لوگ خالص دودھ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ایک اچھے معاشرے میں اچھے فرد کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. آج کے لیے اتنے کافی ہے. اللہ حافظ.